تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ گزشتہ 2 خطبوں میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ شادی بیاہ کے تعلق سے بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری تعلیمات ہیں، بہت سارے اصلاحات ہیں، اور بہت سارے احکامات ہیں جن کا جاننا ہم سب کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ گزشتہ 2 خطبوں میں کچھ مسائل، کچھ احکامات، کچھ تعلیمات شادی بیاہ کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے رکھی گئیں۔ انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں مہر اور ولیمہ کے احکام و مسائل مختصراً طور پر آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، یہ آیت کریمہ سورۃ النساء کے اندر موجود ہے۔ نساء کا معنی ہوتا ہے عورتوں کے، اور سورۃ النساء قرآن مجید کی یہ وہ سورت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے بہت سارے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ دیکھیے، آج سے 1500 سال پہلے زمانہ جاہلیت میں، جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی اور رسول نہیں بنائے گئے، عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ عورتوں کو مسلا جاتا تھا، کچلا جاتا تھا، رگڑا جاتا تھا، اور دوسرے حقوق تو چھوڑیے، زندگی گزارنے کے، زندگی جینے کے بنیادی حق سے عورتیں محروم تھیں۔ لیکن پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، رسول بنائے گئے، تو سورۃ النساء قرآن مجید کی یہ سورت اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور جس میں بتایا گیا کہ عورت بحیثیت عورت کیا حقوق رکھتی ہے۔ مردوں پر، ایک باپ پر، ایک بھائی پر، ایک شوہر پر، ماں کے لیے، بیوی کے لیے، بہن کے لیے اور بیٹیوں کے لیے کیا کیا حقوق عائد ہیں۔ سورۃ النساء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا ہے۔ تو خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جو آیت کریمہ سورۃ النساء کے اندر موجود ہے، وہ تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، کہ لوگو جب نکاح کرنے کے بعد تم اپنی عورتوں کے پاس آؤ، اپنی بیویوں کے پاس آؤ، تو خوشی خوشی ان کا مہر ان کو دے دو۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے تمہاری بیویوں نے، تمہاری عورتوں نے اپنی رضامندی کے ساتھ، اپنی خوشنودی کے ساتھ تمہارا وہ مہر جو تم نے انہیں دیا ہے یا دینے والے ہو، اگر وہ معاف کر دیں، تمہیں دے دیں، تو تم اس مال کو، اس مہر کو شوق سے کھا سکتے ہو، شوق سے پی سکتے ہو، شوق سے اس کا استعمال کر سکتے ہو۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، دیکھیے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عورت کا ایک بنیادی حق ذکر کیا ہے، اور وہ ہے حق مہر۔ اللہ رب العالمین نے ترغیب دلائی ہے اور یہ تعلیم دی ہے کہ کسی بھی مرد کے لیے، کسی بھی لڑکے کے لیے
نکاح اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا، اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عورت کے بنیادی حق کو ادا نہ کر دے، عورت کا اس بنیادی حق کو اسے دے نہ دے جسے ہم اور آپ مہر کہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے میرے اسلامی بھائیوں؟ ایسا اس لیے ہے کہ نکاح کے درست ہونے کے لیے، نکاح کے صحیح ہونے کے لیے اسلام نے جو شرطیں رکھی ہیں ان شرطوں میں ایک بنیادی شرط ہے مہر کا ادا کرنا، مہر کا عورت کو دے دینا۔ اگر ہم مہر ادا نہیں کرتے، مہر دیتے نہیں، اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں، اس کو کھا جاتے ہیں، ہمارا نکاح صحیح نہیں ہے، ہمارا نکاح درست نہیں ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات کو جائز رکھا گیا تھا کہ کوئی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نکاح سے پہلے کہے کہ میں آپ کے مہر کو جو ہے، میں اپنے مہر کو معاف کرتی ہوں، میں مہر نہیں لوں گی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر مہر دیے ہوئے نکاح کر سکتے تھے، لیکن دوسروں کے لیے میرے اسلامی بھائیوں یہ جائز نہیں ہے۔ سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ با ایمان عورت جو اپنا نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دے اس صورت میں کہ خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، یہ خاص طور پر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہے، مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ کوئی عورت نکاح سے پہلے ہی اپنے مہر کو معاف کر دیتی ہے تو یہ صرف اور صرف پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک آپشن رکھا گیا تھا۔ لیکن ہم اور آپ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس آپشن کا استعمال نہیں کیا۔ آپ نے جتنے بھی نکاح کیے ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مہر دیا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ نکاح کے درست ہونے کے لیے، نکاح کے صحیح ہونے کے لیے مہر کا ادا کرنا ضروری ہے، مہر کا دینا ضروری ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ جب شریعت ایک مہر کے تعلق سے ایک بات ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مہر کی آخر حکمت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مہر آخر مقرر کیوں کیا؟ تو مہر یہ عورت کی جو آبرو ہے اس کی قیمت ہے، عورت کی جو عزت ہے اس کی قیمت ہے۔ نکاح کے موقع سے ایک مرد ایک عورت کی آبرو کو جو اس کی سب سے قیمتی متاع ہے، اس کی سب سے قیمتی چیز ہے، اپنے حق میں حلال کرتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اس کی اجرت اور اس کا معاوضہ جو ہے یہ بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، کہا کہ تم بیویوں سے جو استمتاع کرتے ہو ان کی آبرو کو اپنے حق میں حلال کرتے ہو، پھر اس کی اجرت بھی تم پر ضروری ہے، اور وہ ہے حق مہر۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ اس کی حکمت بتائی گئی ہے، شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ جب عورت اپنی سب سے قیمتی متاع کو تمہارے لیے حلال کرتی ہے تو تم اس کو اس کا حق مہر کم از کم اتنا دو کہ اس عورت کو لگے کہ میرے پاس کچھ مال آیا ہے، میرے پاس کچھ پراپرٹی آئی ہے، میرے پاس کوئی چیز آئی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کو معلوم ہوگا کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو کتنا مہر دیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر زوجہ کو 500 درہم
500 दिरहम मेहर दिया। और मेरे इस्लामी भाइयों, सिर्फ एक बीवी थी उनकी कि जिनको अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4000 दिरहम दिया, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा को। वरना जितनी भी अज़वाजे मुतहरात थी, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बीवी को 500 दिरहम मेहर के तौर पर दिए। 500 दिरहम कितने होते हैं, इसकी वैल्यू का अगर अंदाजा लगाना है तो इस बात से लगा लीजिए कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उस वक्त जो है एक बकरी अगर खरीदी जाती थी तो वो तकरीबन 8 से 10 दिरहम के अंदर आ जाती थी। तो मेरे इस्लामी भाइयों, अब जरा अंदाजा लगा लीजिए, जरा गौर कर लीजिए कि 500 दिरहम में तकरीबन 50 से 60 बकरियां जो है खरीदी जा सकती थी। तो इतनी बड़ी रकम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाजे मुतहरात को दी। और इससे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ज़कात का जो निसाब था वो 200 दिरहम था। जिस शख्स के पास भी 200 दिरहम हुआ करते थे वो अमीर माना जाता था, वो मालदार माना जाता था, और उसके लिए जरूरी था कि वो ज़कात निकाले 2.5%। तो मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाजे मुतहरात को इतना मेहर दिया, मेहर की शक्ल में इतना माल दिया कि अपनी हर बीवी को जो है ज़कात निकालने वाला बना दिया। तो मेरे इस्लामी भाइयों, हमें मेहर इतना मुकर्रर करना चाहिए, इतना मुतय्यन करना चाहिए कि हम जिस लड़की को मेहर दे रहे हैं उसके पास एक रकम आए जिससे वो कुछ बना सके, जिससे वो कुछ खरीद सके। लेकिन मेरे इस्लामी भाइयों, बड़े अफसोस की बात है, माफ कीजिएगा, आज हमारे मुआशरे में मेहर की रकम को कोई अहमियत ही नहीं दी जाती। हम करोड़ के मकान पर रहते हैं और लाख की गाड़ियों को हम चलाते हैं, हजार रुपये का मोबाइल हमारे हाथ पर होता है, लेकिन जब मेहर तय करने की बात आती है हम गरीब बन जाते हैं, हम बेचारे बन जाते हैं, हम लाचार बन जाते हैं। 2000 रुपया, 3000 रुपया, 5000 रुपया, 8000 रुपया, 10,000 रुपया, कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है मेरे इस्लामी भाइयों इस रकम की। अगर आप मालदार हैं, अगर आप साहिब हैसियत हैं, अगर अल्लाह ने आपको माल और दौलत से नवाजा है, इतनी रकम मुतय्यन कीजिए, इतनी रकम मुकर्रर कीजिए कि उस औरत को लगे कि मेरे पास कुछ माल आया है, इस माल से मैं सोना खरीद सकती हूँ, इस माल से मैं जमीन खरीद सकती हूँ, इस माल से मैं प्रॉपर्टी खरीद सकती हूँ। तो माल, अगर हम साहिब हैसियत हैं, मालदार हैं, तो मेहर के तौर पर हमें ज्यादा से ज्यादा रकम मुतय्यन करनी चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि मेहर के ताल्लुक से शरीयत ये बात भी कहती है कि जो शादी कर रहा है और अगर उसकी इस्तिताअत नहीं है, वो कमजोर है, वो गरीब है, उसके पास रुपया और पैसा नहीं है, तो मेहर मुतय्यन करते वक्त उसकी इस्तिताअत का लिहाज भी रखना चाहिए। एक सहाबी रसूल प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और आकर कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, मेरी कुछ मदद कर दीजिए, मुझे कुछ ताउन दे दीजिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि किस बात के लिए तुम मदद मांग रहे हो, किस बात के लिए तुम ताउन मांग रहे हो? उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के रसूल, मेरा निकाह होने वाला है, लिहाजा मेरा मेहर मुकर्रर किया गया है 160 दिरहम। 160 दिरहम। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आ गया कि एक तो गरीब है और दूसरा 160 दिरहम जो है मेहर मुकर्रर करके आया है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी रसूल से कहते हैं कि अल्लाह के बंदे, क्या मेरे पास चांदी का पहाड़ है कि जिसको तराश तराश का तुम मेरे पास लेकर आ रहे हो? अगर तुम्हारी इतनी हैसियत ही नहीं थी, तुम्हारी इतनी इस्तिताअत ही नहीं थी, तो इतनी ज्यादा रकम मुतय्यन करने की जरूरत ही क्या थी? इतनी ज्यादा रकम तुम्हें मुतय्यन करना ही नहीं था। तो मेरे इस्लामी भाइयों, हमें पता ये चला कि अगर हम मालदार हैं, हम साहिब हैसियत हैं, अल्लाह ने अगर हमें नवाजा है, तो मेरे इस्लामी भाइयों हमें ज्यादा से ज्यादा मेहर की शक्ल में जो है रकम मुतय्यन करना चाहिए। और अगर नहीं है तो फिर जो है कम से कम जितनी इस्तिताअत है उतना भी मेहर रखा जा सकता है। मेरे इस्लामी भाइयों,
کیا ہمیں اور آپ کو مہر نقد دینا چاہیے یا پھر بعد میں بھی مہر ہم اور آپ دے سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے میرے اسلامی بھائیوں۔ تو دیکھیے، شریعت میں دونوں چیزوں کی اجازت ہے۔ مہر نقد بھی دیا جا سکتا ہے اور مہر بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس بات کو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ نقد دینا یہ افضل ہے، اولا ہے، بہتر ہے، اور جو ہے بعد میں دے دینا یہ جائز ہے۔ اگر ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، اگر ہمارے پاس اس وقت مہر کو ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو ہم جو ہے مہر کو بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ جب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، اور جب وہ ان سے بنا کرنا چاہا، ان سے دخول کرنا چاہا، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم نے ابھی مہر ادا نہیں کیا ہے، پہلے تم اس مہر کو ادا کر دو، یا پھر اگر تمہارے پاس مہر ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم کچھ حصہ تو تم اپنی بیوی کو دے دو۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اہل علم اس سے استدلال کرتے ہیں کہ مہر کو نقد دے دینا یا پھر جو ہے اس کا کچھ حصہ شروع میں دے دینا یہ افضل ہے، اولا ہے، بہتر ہے، اور مہر بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو دیکھیے، ایک صحابی تھے جن کا نکاح پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا، اور انہوں نے اپنی موت کے وقت مہر کو ادا کیا تھا۔ اپنی موت کے وقت انہوں نے مہر کو ادا کیا تھا۔ جب اس صحابی کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اعزا و اقربا کو اپنے پاس بلایا اور وصیت کی اور کہا کہ دیکھو، میں نے اپنی زوجہ کو، میں نے اپنی بیوی کو مہر دیا نہیں ہے، لہذا میں وصیت کرتا ہوں کہ خیبر میں میری جو جگہ ہے اس جگہ کو تم جو ہے میری بیوی کو دے دینا۔ وہ صحابیہ جو ہے انہوں نے مہر کے طور پر اس جگہ کو لے لیا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ مہر جو ہے بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن افضل اور اولا اور بہتر یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو جو ہے مہر شروع میں ہی دے دینا چاہیے، نکاح کے فوراً بعد جو ہے مہر کو ادا کر دینا چاہیے۔ اسی طرح سے مہر کے سلسلے میں شریعت کی ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ افضل اور اولا اور بہتر ہے کہ مہر مال کی شکل میں ہونا چاہیے، مال کی شکل میں مہر ہونا چاہیے، زمین جائیداد کی شکل میں، سونا چاندی کی شکل میں، یا روپیہ اور پیسے کی شکل میں مہر کو ادا کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابیہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا ہے، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابیہ سے نکاح کی خواہش، نکاح کا جو ہے نکاح کرنا نہیں چاہا، خاموش رہے۔ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے لگتا ہے کہ آپ ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس خاتون سے نکاح کر لوں۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی رسول اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے تو وہ صحابیہ جو اللہ کے نبی سے نکاح کرنے کے ارادے سے آئی تھیں وہ خاموش تھیں، اور ان کی خاموشی کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس صحابی سے نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں ہے اللہ کے رسول، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر میں جا کر کچھ ڈھونڈ کر کے لے کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ جاتے ہیں اور کیا آ کر کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، التمس خاتم الحدید، کہ جاؤ جا کر کے لوہے کی انگوٹھی ہی اگر تمہارے پاس ہے تو وہی لے کر کے آ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول، میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، بار بار اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کر کے کوئی چیز لے کر کے آ جاؤ۔ اہل علم اس سے استدلال کرتے ہیں کہ بار بار پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو لے کر کے آنے کا مطالبہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مہر مال کی شکل میں ہونا چاہیے، یا پراپرٹی اور
اور جائیداد کی شکل میں ہونا چاہیے، سونے اور چاندی کی شکل میں ہونا چاہیے، اور جائز ہے کہ مہر مال کے بجائے منفعت کی شکل میں ہو۔ منفعت کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے کی جانب سے لڑکی کو کوئی فائدہ پہنچ جائے، اسے مہر بنایا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ جیسا کہ اسی حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے کہا کہ کیا تم کو قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول، مجھے فلا صورتیں یاد ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان صورتوں کو ہی جو ہے تم اپنی ہونے والی بیوی کو یاد کرا دینا، یہی ان کے لیے مہر ہو جائے گا۔ تو کوئی ایسی چیز جو نفع پہنچانے والی ہے اس کو بھی مہر بنایا جا سکتا ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بات آئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین پہنچے اور مدین پہنچنے کے بعد شیخ مدین نے اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرا دیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس نکاح میں مہر کیا مقرر کیا گیا تھا؟ اس نکاح میں مہر یہ مقرر کیا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مہر کے طور پر جو ہے 8 سال سسرال میں رہ کر سسرال والوں کی خدمت کریں گے۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو سسرال والے تھے ان کے گھر میں صرف لڑکیاں تھیں، لڑکا کوئی نہ تھا، اور بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں لڑکوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو مہر کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے 8 سال کے لیے رکھا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں 10 سال رہے۔ 8 سال مہر کے طور پر اور 2 سال جو ہے نفل۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی منفعت یعنی فائدہ پہنچانے والی چیز کو بھی جو ہے مہر بنایا جا سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے میرے اسلامی بھائیوں کہ اس پر لڑکی کی رضامندی ہونا چاہیے، اس پر لڑکی راضی ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنے سسرال والوں کے پاس رہے اور وہاں پر جو ہے انہوں نے 10 سال خدمت کی اور ان کے کام اور کاج کو کرتے رہے، اس سے ہمیں اور آپ کو ایک سیکھ یہ ملتی ہے، ایک نصیحت یہ ملتی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ سسرال میں اگر کوئی داماد پہنچ گیا اور وہاں اس نے اگر کوئی کام کر لیا تو اس کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، بہت زیادہ عیب والا سمجھا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ لڑکا جو ہے یہ سسرالی بن گیا، یہ اپنی بیوی کا غلام بن گیا، اسے اپنے گھر میں کام کاج کرنے کی فرصت نہیں ہے، اور اپنے سسرال میں جا کر کے یہ خدمت کرتا ہے، پانی بھرتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ یاد رکھیے میرے اسلامی بھائیوں، یہ سب تصورات ہیں فضول کے، یہ سب ہماری بنی بنائی روایتیں ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ سسرال میں کام کیا جا سکتا ہے، سسرال والوں کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نبی ہیں، یہ پیغمبر ہیں، اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال اپنے سسرال میں رہے اور ان کی خدمت کرتے رہے، ان کا کام کاج کرتے رہے۔ تو ہمیں اس طرح کی سوچ لے کر زندگی نہیں گزارنا چاہیے۔ سسرال والوں کی بھی خدمت کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کی بھی خدمت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مہر کے تعلق سے ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا مہر معاف کیا جا سکتا ہے؟ مہر کیا معاف کیا جا سکتا ہے؟ تو شادی کے وقت تو جائز نہیں، شادی کے وقت تو جائز نہیں کہ لڑکی یہ کہے کہ میں نے اپنا مہر معاف کر دیا، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ نکاح سے پہلے ان کا مہر معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن عام مسلمانوں کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ کوئی لڑکی نکاح سے پہلے یہ کہہ کر نکاح کرے کہ مجھے مہر کی ضرورت ہی نہیں ہے اور میں اپنا مہر معاف کرتی ہوں۔ ہاں میرے اسلامی بھائیوں، شادی کے بعد اس دواجی زندگی گزارتے ہوئے دونوں میں اگر یہ رضامندی ہو جاتی ہے کہ میں نے اپنا مہر جو ہے آدھا مہر معاف کر دیا، یا میں نے جو ہے اپنا پورا مہر معاف کر دیا، تو یہ جائز ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی کہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، کہ خوشی خوشی اگر یہ مہر کو معاف کر دیں تو تمہارے لیے جائز ہے کہ تم شوق سے کھاؤ، شوق سے پیو۔ تو میرے اسلامی بھائیوں،
اگر بیوی اپنی رضامندی سے مہر کو معاف کرتی ہے تو یہ اس کا اختیار ہے، معاف کر سکتی ہے، لیکن غلط یہ ہے کہ شادی کے بعد شوہر ہونے کی حیثیت سے میں زبردستی کروں اور اس کا مہر لے لوں کہ یہ میرا دیا ہوا مال ہے، تم اس کو اپنے پاس رکھ کر کیا کرو گی، یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ زور زبردستی ہے، یہ ظلم ہے میرے اسلامی بھائیوں، اس سے ہمیں اور آپ کو جو ہے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے مہر کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مہر دینے کی بات تھی، مہر ادھار دینے کی بات تھی کہ مہر بعد میں دے دیں گے، لیکن ہوا یہ کہ شوہر نے ابھی مہر دیا نہیں، زندگی گزرتی رہی اور شوہر کا انتقال ہو گیا، اب کیا کریں؟ میرے اسلامی بھائیوں، ہمارے سماج اور معاشرے کے کچھ علاقوں میں ہوتا کیا ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، شوہر کے انتقال سے پہلے اگر شوہر بیمار ہے، ہمارے اپنے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے، وہ بیمار شوہر نے اگر مہر دیا نہیں ہے تو زبردستی بیوی کو بول کر کے جو ہے مہر معاف کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بعض علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر کا اگر انتقال ہو گیا تو شوہر کو جو ہے غسل دیا جاتا ہے، اس کو کفن دیا جاتا ہے، اور جب کفن پہنانے کے بعد کچھ لوگ بیوی کے پاس جاتے ہیں اور اس کو پکڑ کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی رضا کے خاطر اس کے مہر کو معاف کر دو، اس کے مہر کو بخش دو۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ صحیح اور درست نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس شوہر نے اگر اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا ہے تو اس کے مال میراث کو دیکھا جائے کہ اس نے کتنا ترکہ چھوڑا ہے، کتنا مال چھوڑا ہے، اور اس چھوڑے ہوئے مال میں سے سب سے پہلے جو ہے بیوی کا حق مہر ادا کیا جائے، اس کو مہر دے دیا جائے، اور پھر جو بچا ہوا مال ہے اور جو وارثین ہیں اس بچے ہوئے مال کو وارثین میں تقسیم کیا جائے، اور جب وارثین میں وہ بچا ہوا مال تقسیم کیا جائے گا تو پھر سے دوبارہ بیوی کو جو ہے وارث ہونے کی حیثیت سے مال دیا جائے گا۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، یہاں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شوہر کا اگر انتقال ہو گیا اور اس نے صرف اتنا ہی مال چھوڑا کہ جس سے صرف بیوی کا مہر ہی ادا کیا جا سکتا ہے، تو یاد رکھیے بیوی کا مہر پہلے ادا کیا جائے گا، چاہے وارثین کے لیے کچھ بچے یا نہ بچے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمیں جو ہے فضول کے کاموں سے بچتے ہوئے جو ہے جو جائز اور صحیح کام ہے اس کو ہمیں اور آپ کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، نکاح سے متعلق جو مسائل ہیں اس میں سے ایک ہے نکاح کے بعد رخصتی۔ نکاح کے بعد رخصتی ہمارے معاشرے میں نکاح کے فوراً بعد رخصتی ہو جاتی ہے۔ ظہر میں نکاح ہوا، عصر میں رخصتی ہو گئی، مغرب میں نکاح ہوا، عشاء کے بعد رخصتی ہو گئی، بالکل جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی برائی نہیں، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثر یہ ہوا کرتا تھا، اور آج بھی عرب ممالک میں اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ نکاح اور رخصتی کے درمیان فاصلہ رکھا جاتا ہے، گیپ رکھا جاتا ہے۔ نکاح ہوا، لڑکا اپنے گھر چلا گیا، لڑکی اپنے گھر چلی گئی، رخصتی کب ہوگی، ولیمہ کب ہوگا، 6 مہینے بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد، یہ گھر والے طے کریں گے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ایسا جائز ہے، درست ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جب نکاح ہوا ان کی عمر 7 سال کی تھی، اور جب ان کی رخصتی ہوئی تو ان کی عمر 9 سال کی تھی، تو نکاح اور رخصتی کے درمیان 2 سال کا وقفہ تھا۔ تو یہ جائز ہے میرے اسلامی بھائیوں، نکاح ہو گیا، مرد عورت میاں بیوی بن گئے، اب وہ دونوں گفتگو کر سکتے ہیں، اب وہ دونوں بات چیت کر سکتے ہیں، یہ ان کے لیے جائز ہے۔ اور نکاح سے پہلے بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، یہ جائز اور درست نہیں ہے میرے اسلامی بھائیوں۔ ولیمے کے تعلق سے بات جو ہے باقی رہ گئی، انشاءاللہ آگے اگلے ہفتے جو ہے ولیمہ اور شادی بیاہ میں ہونے والے جو رسم و رواج ہیں اس سلسلے میں انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں جو ہے جان بوجھ کر گناہ کیے، انجانے میں گناہ کیے، پروردگارہ تیری ذات گناہوں کو معاف کرنے والی ہے۔ الہ العالمین ہمارے ہر گناہوں کو تو معاف کر دے۔ الہ العالمین ہم نے اپنی زندگی میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں تو ان کو شرف قبولیت عطا فرما۔
الہ العالمین ہمارے وہ بھائی ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، پروردگارہ تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، الہ العالمین وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی ہماری وہ بہنیں جن کے ابھی تک نکاح نہیں ہوئے، تو ان کو نیک اور صالح جوڑے عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی ہماری وہ بہنیں جن کے نکاح ہو گئے لیکن اولاد جیسی نعمت سے وہ محروم ہیں، پروردگارہ تو انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔